بڑا اچھا چل رہا تھا، سموتھلی چیزیں ہو رہی تھیں، تو پھر پی ایم ایل این نے اچانک چودھری انوار الحق صاحب کی حمایت ختم کرنے کا اور حکومت سے نکلنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیں، چودھری انوار الحق صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے تھے، لیکن جب تنویر الیاس صاحب کو عدالت نے جو ہے وہ نائل قرار دیا ایک بڑے کنٹروورشل فیصلے میں، تو اس کے بعد ہاؤس جو ہے اس نے قائد ایوان کا انتخاب کرنا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال ایسی تھی جس میں جو جتنے سٹیک ہولڈر تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ انوار الحق صاحب کو جو ہے وہ منتخب کیا جائے، اور انہوں نے بڑی میجورٹی میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ لیکن اس کے بعد جموں کشمیر کے حالات جو ہیں وہ انتظامی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے اور آزاد کشمیر میں سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ ابتر سے ابتر ہوتے چلے گئے، اور وہ معاملات کو سنبھال نہیں سکے۔ نتیجتاً ایسا ہوا کہ جب بھی آزاد جموں کشمیر میں عوامی حقوق کی کوئی تحریک چلی، تو بالکل آخر میں جا کے جب معاملات بہت گمبھیر ہو گئے تو وہ فیصلے کرتے تھے، اور بعض کا تو مرکزی حکومت کو اور جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو بھی مداخلت کرنا پڑتی تھی، جس کی وجہ سے یکے بعد دیگرے ایسے معاملات جو ہے وہ ہوئے جن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتظامی سطح پہ جو ہے انہیں بڑے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور جو ان کی اتحادی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو جو ہے وہ مشکلات پیش آئیں اور عوام کے سامنے ان کو جواب دہی کے عمل سے گزرنا پڑا۔ مسلم لیگ جو ہے نون جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر وہ شروع دن سے ہی اس کے حق میں نہیں تھی، لیکن چونکہ اعلیٰ سطح پہ فیصلہ ہوا تھا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن چودھری صاحب آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا؟ آپ نے ایک ایسے شخص کو وزیراعظم بنایا جس کی نہ اپنی کوئی پارٹی تھی، نہ اپنے پاس اس کے نمبر تھے، نہ اس کے پاس میجورٹی تھی، وہ کہاں سے آئے، اس کے لیے کس نے حمایت آپ سے مانگی، ان کو کس نے منتخب کیا کہ وہ ان کو وزیراعظم بنایا جائے؟ یہ کیا غلط فیصلہ نہیں تھا اس وقت جو آپ لوگوں نے کیا یا آپ کی جماعت نے کیا؟ لیکن یہ پارلیمانی پارٹی نے اس وقت جو ہے وہ صدر جماعت جو ہے ہمارے شاہ غلام قادر صاحب، انہوں نے جو پاکستان میں ہماری مرکزی قیادت ہے ان کے مشورے سے ایسا کیا اور ان کی ہدایت پہ ایسا کیا، اور اس کے لیے اس وقت حالات بھی ایسے تھے کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ تنویر الیاس جو پی ٹی آئی کے اس وقت پرائم منسٹر تھے ان کو عدالت نے، میں نے ایک پہلے عرض کیا، انتہائی کنٹروورشل فیصلے میں نائل قرار دیا، تو اس کے بعد صورتحال ایسی پیدا ہوئی تو آزاد جموں کشمیر میں استحکام ہونا چاہیے نظریاتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، اور آزاد کشمیر کا خطہ جو ہے بڑا پرامن خطہ ہے، رواداری کی وہاں پہ سیاست ہے، وہاں پہ کوئی سیکٹیرین جو ہے وہ کلیشز نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ لیکن بعد میں جب حالات ایسے پیدا ہوئے جن میں عوامی حقوق کی تحریک چلی، اس کے پیچھے تاثر یہ آیا کہ شاید پرائم منسٹر جو ہیں وہ انہوں نے سینٹ کی ایک کمیٹی میں بات کی تھی جس کی وجہ سے لوگ پرووک ہوئے، اور حکومت پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہوئیں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک ٹیمپو بنتا گیا، جس کی وجہ سے بہت ہی انتظامی سطح پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صحیح ہے، نہیں لیکن چودھری صاحب چلیں یہ تو بات کی بات ہے نا، جب چودھری سردار تنویر صاحب گئے اس وقت آپ کو جب ایک حکومت سازی کا مرحلہ درپیش تھا، تو آپ کے خیال میں پھر جو آج ہو رہا ہے یہ تبھی ہو جانا چاہیے تھا؟ یعنی پیپلز پارٹی کا نمبر زیادہ تھا تو آپ اس وقت پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے اور پیپلز پارٹی کا وزیراعظم بن جاتا، یہ جو آج ہو رہا ہے یہ پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پیپلز پارٹی نے اس وقت خواہش کا اظہار نہیں کیا، اس وقت ان کے پاس نمبرز کم تھے، بعد میں تنویر الیاس صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ شامل ہوگی اور بعض دیگر جو ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی شامل ہوتے گئے، اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی اپنی ایک سوچ و فکر ہے، پیپلز پارٹی کی جگہ میں جواب دہ نہیں ہوں، لیکن جو بات یہ ہے آپ نے تو فیصلہ کرنا تھا نا کہ آپ نے کس کو، آپ اگر خود حکومت سازی کی پوزیشن میں نہیں تھے تو آپ نے انوار الحق صاحب کو بھی تو ووٹ کیا، پیپلز پارٹی کو کے ساتھ یہ بات چیت ہو سکتی تھی، آپ کے تو مرکز میں اتحادی بھی ہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی اگر خواہش کا اظہار کرتی تو شاید ایسا ہوتا، انہوں نے اس وقت خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر عوامل تھے جو آزاد جموں کشمیر کے خطے میں جو کسی نہ کسی وجہ سے بہت سینسٹیو ہے، آپ کو بھی ان حالات کا پتہ ہے، تو ان میں ہم چاہتے تھے کہ ایک بات ایسی بن جائے جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر ایک اچھی گورنمنٹ آ جائے، چونکہ پہلے کیوم نیازی صاحب اور پھر اس کے بعد تنویر الیاس صاحب کا ایک ایسا سلسلہ ہوا، پھر 2021 کے الیکشن بہت ہی کنٹروورشل تھے، اس کے بعد جانا نہیں چاہتا، لمبی بات ہو جائے گی، لیکن جو بنیادی بات ہے کہ وہ فیصلہ بہت غلط تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو
کارکنان ہیں اور جو ان کی تنظیم ہے اور جو ان کی مجلس عاملہ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن باوجود جو ہے پارلیمانی پارٹی اور پارلیمانی پارٹی کے دیگر اراکین نے اور پاکستان کی مرکزی قیادت نے فیصلہ کیا تو ہمیں سر تسلیم آپ کام کرنا مانتے ہیں کہ یہ بالکل غلط فیصلہ تھا؟ میں سعد رفیق صاحب کو دیکھ رہا تھا، سعد رفیق صاحب نے کل بڑی لمبی ٹویٹ کی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں چودھری انوار کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھانا یکسر غلط اور غیر سیاسی تجربہ تھا۔ تو آپ آج مانتے ہیں کہ سعد رفیق ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میرے وہ سیاسی حریف ہیں، میں اس حوالے سے زیادہ اس وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن سعد رفیق صاحب تو اس عمل میں کسی نہ کسی حوالے سے شریک رہے ہیں، ان کو اچھی طرح علم ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ انوار الحق صاحب کو آدھی رات کو سپورٹ کیا، وہ بخوبی واقف ہیں، اور پھر جس لحاظ سے آئین میں ترمیم کر کے کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آدھی رات کو سپورٹ کیا سر؟ آپ بتائیں گے؟ میں اس معاملے میں یہ پارلیمانی پارٹی کا مسئلہ ہے، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ٹھیک حوالے سے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو مشکلات درپیش ہیں وہ شاید پاکستان کی فیڈریشن کے اندر جو فیڈریٹنگ یونٹ ہے ان کو درپیش نہیں ہے، تو ہمیں ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمارا جو نظریاتی اور فکری تعلق ہے اور ہماری جو نسبت ہے اور ہماری جو قربانیاں ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی جو پاکستان کے ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ قربانی ہے، وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ کچھ باتوں کو جو ہے وہ اس انداز سے نہ لیا جائے بلکہ پازیٹیو انداز میں لیا جائے۔ ہم نے پازیٹیو انداز میں لیا، لیکن ہمارا وہ فیصلہ غلط تھا، اور ہماری پارلیمانی پارٹی نے ہم نے کوشش کی، لیکن پارلیمانی پارٹی راضی نہیں ہوئی۔ ہمیں صرف 4 سیٹیں جو ہے آزاد کشمیر کے اندر ملی تھیں۔ تو سر اب یہ بتائیں کہ اب چونکہ آپ نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کچھ اور تھا، مرکز سے یا آپ کی جو قیادت ہے وہاں سے فیصلہ کچھ اور آیا، آج یہ فیصلہ کہاں سے آیا کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا؟ آپ نے پیپلز پارٹی کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہے؟ یہ تو ابھی مقامی طور پہ ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے اور ہماری جو تنظیم ہے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب چونکہ الیکشن بہت قریب ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ یقیناً آزاد جموں کشمیر میں انہی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی تو بیچ میں جو ہے وہ اچانک وارد ہوئی تھی اور فیض صاحب کا فیض تھا، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن میں جانا پڑے گا، اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور مہاجرین مقیم پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن کی عمل ہے۔ ہماری تنظیم اللہ کے فضل و کرم سے بہت مضبوط ہے، ہم نے بلدیاتی انتخابات میں بہت اچھی جو ہے صورتحال میں کامیابی حاصل کی، تو ہمیں تو توقع ہے کہ آئندہ الیکشن میں جو پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی تو ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کے خواہشمند ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری کوئی مخاصمت نہیں ہے صاحب، لیکن یہ بات تو آپ وہاں اپنے ووٹرز کو کیسے سیٹسفائی کر سکیں گے؟ کیونکہ یہ بات تو اب ہر شخص کو سمجھ آتی ہے نا کہ آپ نے 3 سال تک تو حکومت کے مزے لوٹے، لیکن جب الیکشن قریب آئے تو آپ کو لگا کہ اب جواب دہی کرنی پڑے گی عوام میں، عوام پوچھیں گے کہ بھئی آپ تم حکومت میں ہو اور دوبارہ کیوں ووٹ مانگ رہے ہو، تو آپ بڑی سہولت کے ساتھ اپوزیشن میں جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو الیکشن کیمپین میں کہہ سکیں کہ نہیں جی ہم تو دیکھو اپوزیشن میں تھے، ہم سے مت سوال کرو جا کر پیپلز پارٹی سے یا چودھری انوار سے۔ تو کیا آپ یہ بات لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑی اب تو ایک سمجھ آنے والی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں 29 حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے، اور انہوں نے بدترین اپوزیشن دیکھی ہے انوار اللہ حکومت کی، اور ہمارے کارکن جو ہے وہ کسی لحاظ سے مطمئن نہیں تھے۔ یہ 3-4 وزراء تھے جن کی سوچ اور فکر ایسی تھی، اور وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حلقوں کی وجہ سے شاید جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے۔ پھر مرکز نے انہوں نے خط بھی ایک لکھا جس کی وجہ سے فیصلے میں ڈیلے ہوگی۔ ہم نے تو تقریباً 1.5 سال پہلے جو ہے 1.5-2 سال پہلے کہہ دیا تھا ہماری جماعت نے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہہ دیا تھا نا عملی طور پر تو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ عملی طور پر تو آپ الیکشن سے یعنی حکومت ختم ہونے سے 6 مہینے پہلے ایسا کر رہے ہیں۔ عملی طور پہ تو 29 حلقوں میں آزاد کشمیر حکومت جو ہے اس کے خلاف ہمارے کارکنان جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں، اور ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز رہے ہیں جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ تو اپوزیشن ہی کرتے رہے۔ صرف ہمارے 4 لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر حکومت اسمبلی کے اندر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ تو پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں جو نون لیگ کی حکومت ہے موجودہ حالات کی صرف یہ ذمہ دار ہے پاکستان میں، ہم تو اپوزیشن میں ہیں، ہم تو حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ حکومت کا ایک طرح سے حکومت کی ساری پالیسیز کو سپورٹ تو کر رہے ہیں نا۔ اب آپ ہی کی وجہ سے حکومت قائم تھی نا چودھری انوار صاحب کی، آپ اتنی سہولت سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو اپوزیشن میں تھے؟ ہمارے تو اس وقت جو ہے وہ کل ملا کے جو ہے وہ 7 ممبر تھے، ابھی وہ شاید ہمارے 9 ممبر ہیں، لیکن میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو جو صورتحال تھی وہ بڑی مختلف تھی، اور اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ہماری مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا، ہماری جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا، ہماری مرکزی تنظیم جتنی ہے آزاد جموں کشمیر کی انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ ہماری مرکزی قیادت نے ہماری بات جو ہے وہ
اس کو تسلیم نہیں کیا اور ہمارے وہ ایک لیٹر لکھا. میں نے پہلے آپ سے کہا لیکن بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اگرچہ مشکل ہے لیکن اب یہ ہمارے لیے وقت ہے. یہ بتا دیجئے آخر میں کہ آپ کے خیال میں جب لوگ الیکشن میں جائیں گے اور عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جو لوگ باہر نکلے حکومت سے ناراض تھے وہ اپنے شکوے چودھری انوار سے کریں گے کہ جن کی کوئی پارٹی ہی نہیں ہے, یا آپ سے اور پیپلز پارٹی سے کریں گے کہ جو حکومت کا حصہ رہے یا ایک طرح سے ان کی وجہ سے حکومت بنی؟ لوگوں کا شکوہ ہمارے ساتھ بھی جائز ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن زیادہ ذمہ دار انوار الحق صاحب ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور معاہدوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا, جس کی وجہ سے ایک کانگریس پیدا ہوئی اور ایسے حالات پیدا ہوئے جو کسی صورت قومی مفاد میں نہیں تھے.